السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کی وادی میں پڑے مردے کس نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے؟ آخر اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا کہ نبی نے خود اللہ کے ہاں بد دعا کی کہ میری قوم پر عذاب نازل کر، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ مردے دوبارہ زندہ کیے گئے؟ جانیے ایک ایسے نبی اور ان کی قوم کے بارے میں جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل پر کئی نبی اتارے گئے، جن میں سے کئی نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، مگر کئی انبیاء ایسے بھی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں مگر دوسرے حوالوں اور کتابوں میں ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک نبی ہیں جو حضرت حزقیل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے سورہ البقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن دو نیک بندوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک حضرت یوشع اور دوسرے حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام عزی کاہن تھا اور آپ کا اصل نام حزقیل ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں کاہن کا لفظ عالم اور روحانی شخصیت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں اس نام کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ حزقیل علیہ السلام بھی ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے اسرائیلیوں میں آپ ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پھر سے نافرمانیوں میں لگ گئے۔ جھوٹ، فریب، شرک، غرض کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس قوم نے نہ کیا ہو۔ وہ اللہ برتر کو بھلا چکے تھے، توحید کے پیغام کو انسنی کر کے اپنی مرضی سے ایک راستے کا انتخاب کر چکے تھے جس کا انجام صرف اللہ کی ناراضگی اور تباہی تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کی حالت دیکھ کر بہت کرتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ انہیں راہ راست پر لے آئیں۔ انہیں اللہ کے عذاب کا ڈراوا دیا جاتا تو بھی یہ ہنسی مذاق میں بات اڑا دیتے تھے۔ اللہ کی رسی جب تک دراز رہتی ہے انسان اپنے حال میں مگن رہتا ہے، مگر جیسے ہی یہ رسی کھینچی جاتی ہے پھر اسے سب یاد آتا ہے، مگر تب تک وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہوتا ہے۔ ایسا ہی حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ جب حضرت حزقیل نے انہیں جہاد کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو یہ لوگ موت کے خوف سے بھاگ کر ایک وادی میں جا چھپے کہ نہ ہمیں دشمن سے لڑنا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں موت آ دبوچے گی۔ ان کے اس رویے نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو سخت بدگمان کیا، اور یہ ان کی بد دعا کا اثر تھا یا اللہ کی ناراضگی کہ وہی لوگ جو موت کے خوف سے اس وادی میں آن چھپے تھے انہیں عذاب الہی نے آن گھیرا اور وہ سب مر گئے۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت حزقیل وہاں سے گزرے تو ان کو اس حال میں دیکھ کر انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ یہ نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کا باعث بنے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ زندہ ہوئے۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب شہر میں طاعون کی وبا پھیلی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جان بچانے کے واسطے موت کے خوف سے وہاں سے فرار ہو کر ایک وادی میں آ کر رہنے لگے، تو اللہ کو ان کا یہ فعل سخت ناپسند آیا اور پھر ان کو ایک تیز آواز نے آ لیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر کئی سالوں بعد حضرت حزقیل کا گزر وہاں سے ہوا تو ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے اس قوم کے بارے میں بتایا اور انہی کی دعا پر ان لوگوں کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، کئی ایسے پیغام ملتے ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلا سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔ دوسری اہم بات جو اس قصے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ جہاد کی اہمیت ہے، جس سے روگردانی کی صورت میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو عذاب کی صورت ملی۔ تیسری اہم بات کہ اللہ کے لیے دوبارہ زندگی دینا اور بوسیدہ ہڈیوں کو نئی زندگی بخشنا بالکل بھی مشکل نہیں، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا وصال کب ہوا
اس بارے میں محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حزقیل کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی ہے۔ آپ ایک عرصے تک بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے عہد کو بھلا بیٹھے اور نئی نئی اختراعات اور بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔